شہدائے ملت جعفریہ تمام مومن مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور بالاخص جن مومنین نے اس جلسے کے انعقاد میں دام دل میں سخن معاونت کی ہے، ان کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ بلندتر صلوات پڑھیے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذي جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الابطحی المکی المدنی محبوب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و اقتدانا عنی العبد المؤید الرسول المصدد المصطفى الامجد محبوب الہ العالمین ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون۔ بلندتر صلوات پڑھیے۔ میرے محترم سامعین، عزاداران امام حسین علیہ السلام، دعا ہے پروردگار عالم ہمارا اس مقام پہ آ جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم اس علمی مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور پروردگار عالم مومنین کو اس علمی مرکز سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ پروردگار عالم پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے، پرچم کفر کو سر نگوں فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ یہ ایام وہ گزرے کہ جن ایام میں ہمارے جید اور برجستہ علماء کرام نے ایک نصاب میں کمزوری کا بر وقت ادراک کیا اور پھر اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور ضروری ہے کہ اس چیز کو اجاگر ہم اپنی ہر محفل میں، اپنی ہر مجلس میں کریں، تاکہ یہ ادراک اور یہ معرفت ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچے۔ نصاب ایک وہ بنیادی چیز ہے، سکول کا نصاب
کہ جس نصاب کی بنیاد پر آنے والی نسلیں پروان چڑھتی ہیں، آنے والے 30 سالوں میں ایک نسل پروان چڑھتی ہے اور اس کے نظریات بنتے ہیں، اور وہ نظریات یہی ہمارے اداروں اور ہمارے سکولوں میں پڑھائے جانے والے نصاب سے بنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دعا ہے پروردگار عالم ہر قوم میں ایسے بیدار علماء پیدا کرے کہ جو بر وقت ان کمزوریوں کا ادراک کر لیں کہ جن کمزوریوں کی بنیاد پر آنے والی نسلوں کو برباد کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ نصاب وہ چیز ہے کہ جس سے، کیونکہ ہمارے پاس وہ تربیتیں کہاں ہیں کہ جو آنے والی نسلوں کی تربیت کر سکتی ہیں۔ سب سے بڑا کردار ہمارے سکولوں کا ہے، اس سے بھی بڑھ کر جو بڑا کردار تھا وہ ہمارے گھروں کا تھا۔ ماؤں کی گودوں میں آنے والی نسلیں پروان چڑھتی ہیں، گھروں کا ماحول ایسا ہو کہ ان بچوں کی تربیت کی جا سکے، پھر اس کے بعد ہمارے سکولوں کا نصاب ایسا ہو کہ آنے والی نسلوں کی تربیت کی جا سکے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا وہ ماحول نہیں کہ جس سے ہم اپنی نسلوں کی تربیت کر سکیں۔ ایک وقت تھا کہ جب ماؤں کی گودوں میں نسلیں پروان چڑھتی تھیں، ماں کی گود میں بچہ تربیت پاتا تھا۔ جہاں بچہ ماں کی گود میں دودھ پی رہا ہوتا، وہیں ماں اپنے بچے کو کلمہ بھی یاد کرواتی تھی، وہیں اپنے بچے کو اصول دین اور فروع دین بھی یاد کرواتی تھی، وہیں اپنے بچے کو حسین حسین کرنا بھی سکھاتی تھی، وہیں اپنے بچے کو علی علی کرنا بھی سکھاتی تھی۔ لیکن ایک وقت تھا جو گزر گیا، اب وہ وقت ہے کہ ادھر ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل میں فیس بک ہے، اور فیس بک پر کوئی گانا لگا ہے یا مختلف ایسے خرافات لگی ہیں کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ گانا اس بچے کی روح پر بھی اثر کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آنے والی نسلیں ہماری ماؤں کی گودوں میں پروان نہیں چڑھنے والی۔ وہ امام خمینی کے ایک نعرہ بلند تھا کہ جب امام نے انقلاب کا نعرہ بلند کیا اور پوچھا گیا امام سے کہ بتائیے تو صحیح کہ وہ آپ کا کہاں ہے افراد اور آپ کی افرادی قوت کہاں ہے کہ جس سے آپ کا یہ انقلاب بپا ہوگا، تو اس وقت امام خمینی نے کہا تھا کہ میرا بہت بڑا لشکر ہے جس سے میں انقلاب بپا کر سکتا ہوں۔ تو پوچھا گیا وہ آپ کا لشکر کہاں ہے؟ کہا میرا لشکر آج کی ماؤں کی گودوں میں تربیت پا رہا ہے۔ ماؤں کی گودوں میں تربیت پا رہا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ لیکن سکولوں میں بھی وہ تربیت کا سلسلہ نہیں ہے کہ اگر ماں کی گود میں بچہ تربیت نہیں پاتا تو کم سے کم جا کر سکول میں تربیت حاصل کر لے۔ لیکن ہمارے سکولوں کے اندر وہ اخلاقیات، وہ اقدار نہیں ہیں کہ جو ہونی چاہیے تھیں۔ ہمارے نصاب کو بدلا جا رہا ہے، اور خصوصی طور پر کہ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اسلام کی بنیادوں میں قربانیاں دے کر اسلام کو مضبوط کیا ہے، اہل بیت جیسی عظیم ہستیاں، اور بالاخص جس ہستی کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، ایک بہت بڑا کردار۔ اگر جناب خدیجۃ الکبریٰ کو تاریخ سے نکال دیا جائے تو اسلام کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی۔ لیکن ہماری نصابوں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس انداز میں اس کو بیان نہیں کیا گیا بی بی کو۔ امیر کائنات یعنی جنگوں کا ذکر کیا گیا، جنگ احد کو، جنگ بدر کو ذکر کیا گیا، جنگ خیبر کو ذکر کیا گیا، لیکن اگر مجھے بتائیں کہ اگر جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر اور جنگ خندق سے علی کو نکال دیا جائے تو پھر کون سی جنگ باقی بچتی ہے؟ پھر مجھے بتائیے کہ اگر اس ہستی کو نکال دیا جائے، اگر جناب خدیجۃ الکبریٰ کو نکال دیا جائے، اگر امیر کائنات کو اندر سے نکال دیا جائے تو پھر
تاریخ اسلام کہاں سے لیں گے؟ اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو کیا بیان کر رہے ہیں آپ؟ تجسیم رسالت میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک مال خدیجہ کا اور خون ابو طالب۔ رسالت کی بنیادوں میں وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال لگا ہے اور دوسرا جناب ابو طالب کا خون لگا ہے۔ اگر ان دونوں ہستیوں کی قربانیوں کو نکال دیں، اسلام کی روح ختم ہوتی ہے، تاریخ اسلام مسخ ہو جائے گی۔ آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے ان دونوں ہستیوں کا اور وہ افراد کی جنہوں نے بنیادی اسلام میں قربانیاں دی ہیں اور جو محسن اسلام ہیں، ان کی خدمات کو آنے والی نسلوں تک منتقل کیا جائے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ انسان جنت تو کجا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جس کے اندر دو عیب پائے گئے، ایک یہ کہ وہ احسان کر کے پھر احسان جتلائے، اور دوسرا کہ اگر کوئی اس پر احسان کرے اور وہ احسان کو بھول جائے۔ احسان کر کے احسان جتلائے وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ایک بندہ، اور پھر اگر کوئی اس پر احسان کرے اور وہ محسن کے احسان کو بھول جائے تو وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ دو بنیادی ایسے عیب ہیں کہ جو انسان کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی تجھ پر احسان کرے اس کو یاد نہیں رکھنا، یعنی اگر یاد نہ رکھو گے تو یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اگر تو کسی پر احسان کرے تو احسان کر کے بھول جا، لیکن اگر تجھ پر کوئی احسان کرے تو اس کو بھلانا نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اب محسن اسلام کائنات میں سب سے بڑا محسن پروردگار عالم کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر اس اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے، اور ان میں سے سب سے بنیادی شخصیت جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اگر ہمارے نصابوں میں ان عظیم ہستیوں کی وہ تاریخ نہیں بھی ملتی تو ہمارے پاس ایک اور ذریعہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، اور وہ سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پاس یہی علمی مجالس ہے۔ لیکن ستم ظریف یہ ہے کہ نہ تو ماں کی گود میں آنے والی نسل کی تربیت ہو رہی ہے، نہ سکولوں کے اندر تربیت ہو رہی ہے، نہ نصابوں کے ذریعے اس کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اور جو ہمارے پاس بہت بڑا ذریعہ مجالس کا تھا یہ بھی بالافسوس کہ اس انداز میں ہم اس سے استفادہ نہیں کر پا رہے کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں خود سید الانبیاء نے فرمایا کہ لولا سیف علی و مال و خدیجہ لما قام دینی، اگر علی کی تلوار نہ ہوتی، خدیجہ کا مال نہ ہوتا تو میرا دین قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ وہ خدیجہ کے جو ظاہری حسن کہ جہاں مال سے مالا مال تھی، وہیں دنیا کے مال سے بھی مالا مال ہیں، اور ایک عظیم شخصیت ملکۃ العرب، عرب کی بڑی شہزادی، عرب کی بڑی شہزادی۔ فرمایا کہ اتنی بڑی عظیم خاتون ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ، کہا کہ جہاں حسن و جمال کے مال سے مالا مال ہے اور جہاں دنیاوی مال سے مالا مال ہے، وہیں کردار کی دولت سے بھی مالا مال ہے تو خدیجۃ الکبریٰ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یعنی عرب کا اس دور کا قبل از اسلام زمانہ جاہلیت، اگر انسان دیکھے کہ وہ زمانہ کہ جہاں ہر طرف گناہ عام ہے، لوگ تربیت کے بغیر ہیں، جاہلیت کے اندھیروں میں گرے ہوئے ہیں، لوگ اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھ رہے، برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے، بلکہ اچھائی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھا جا رہا ہے۔ معاشرہ اتنا پست ہو چکا ہے کہ ہر طرف سودی کاروبار عام ہے، شراب پانی کی طرح پی جا رہی ہے،
اور انسان کی عزت نہیں، انسان بے گناہ کو قتل کر دینا ایک بہادری کی نشانی سمجھا جاتا ہے، بے قصور انسان کے مال و دولت کو لوٹ لینا ہنر بندی سمجھا جاتا ہے۔ یعنی وہ دور کے جس دور کے اندر ایک عورت کی عزت اور حرمت نہیں کی جا رہی، عورت کو مقام نہیں حاصل، حتیٰ کہ بیٹی اگر کسی گھر میں پیدا ہو جاتی ہے اس بیٹی کو زندہ دفن کر دینا مروت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، خاتون کو عزت کا مقام نہیں دیا جاتا، حتیٰ کہ باپ اپنے دسترخوان پر بیٹی کو بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ اتنا بدترین معاشرہ کہ جس معاشرے کے اندر عورت کو حق وراثت نہیں ملتا۔ توجہ ہے نا میرے بھائی؟ آپ تو اپنی خواتین کو حق وراثت دیتے ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ سے نہیں کہہ رہا، میں بات کر رہا ہوں زمانۂ جاہلیت کی۔ آپ تو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو حق وراثت دیتے ہیں، آپ تو ایسے خاموش ہیں جیسے میں آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں وہ اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے تھے، معاشرہ اتنا پست تھا کہ لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ بعض خواتین تھی کہ جنہوں نے اپنے گھروں پر سیاہ جھنڈے لگا رکھے تھے اور مردوں کو بالعموم برائی کی طرف دعوت دیتی۔ اب مجلس کا ماحول اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں بتاؤں کہ جن کے گھروں پر سیاہ جھنڈے لگے ہوئے تھے اور لہرا رہے تھے، لیکن مردوں کو برائی کی طرف بالعموم دعوت دی جاتی تھی۔ کہا کہ اگر اس دور کے اندر کسی خاتون کو کوئی بچہ پیدا ہو جاتا نا تو پھر 10 ایسے دعوے دار سامنے آتے، کوئی کہتا میں اس کا باپ ہوں، کوئی کہتا میں اس کا باپ ہوں، کوئی کہتا میں اس کا باپ ہوں، اور پھر معاملہ اتنا الجھ جاتا کہ آخرکار کسی قیافہ شناسوں کو بلانا پڑتا کہ جو قیافہ شناسی کی بنیاد پر آ کر معین کرتے کہ اس بچے کا باپ کون۔ معاشرہ اتنا پست ہو چکا تھا، اتنے پست ترین معاشرے میں کہ جہاں ہر طرف برائی ہے، ہر طرف بے حیائی ہے، ہر طرف بے عملی ہے، اس دور میں بھی اگر کسی خاتون کو طاہرہ کا لقب ملا ہے تو وہ فقط بی بی جناب خدیجہ الکبریٰ۔ پاک دامن قبل علیہ السلام کہ جس طرح سید الانبیاء کو صادق اور امین چاہے جائے کہ مسلمان یعنی غیر بھی اگر ان سے پوچھا جاتا نا کہ اس معاشرے میں کوئی صادق اور امین ہے تو وہ کہتے ہاں محمد ہیں جو صادق بھی ہیں امین بھی ہیں۔ اسی معاشرے میں اگر پوچھا جاتا کوئی طاہرہ خاتون ہے جو پاک دامن ہو تو ہر کوئی یہی کہتا وہ خدیجہ الکبریٰ ہے جو پاک دامن ہے۔ اتنی عظیم خاتون ہے۔ جناب میسرہ خود روایت کرتے ہیں کہ جناب میسرہ آئے جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس، دروازے پر دستک دی، کہا کہ بی بی آپ سے خاتون ہے جو ملنا چاہتی ہے۔ حالت کیا ہے کہ خاتون رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ بی بی نے کہا بلا کے لائیے۔ جناب میسرہ گئے اور اس خاتون کو بلا کے لائے، اس کے ہاتھ میں گٹھڑی ہے اور اس گٹھڑی میں لے کے آئیے اور بی بی کے سامنے رکھی اور اس نے گٹھڑی کھولی۔ جیسے گٹھڑی کھولی تو اس گٹھڑی سے ایک نومولود بچی باہر نکلی۔ تو اس وقت جب سامنے آئی نا بچی تو اس نے کہا کہ بی بی یہ میری بیٹی ہے۔ وہ خاتون تڑپ رہی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہاتھوں میں لرزہ آ رہی ہے۔ کہا کہ بی بی یہ بچی کی ولادت آج ہی ہوئی، یہ میری بیٹی ہے اور اس بچی کا باپ اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے اور مجھے گوارا نہیں کہ میری بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ تو اس وقت جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا اس کو میرے پاس چھوڑ جا، میں اس کی تربیت ایسی کروں گی جیسی ایک ماں اپنی بچی کی تربیت کرتی ہے۔ اور یہ فقط ایک واقعہ نہیں بلکہ کئی ایسی سینکڑوں اور ایسی خواتین موجود تھیں اور کئی ایسی بچیاں تھیں جو جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں تربیت پا رہی تھی، کہ جن کی تربیت جناب خدیجہ الکبریٰ کر رہی تھی۔ اور اس دور کے اندر جب عورت پر ظلم کیا جاتا اور خاتون کو مظلوم بنایا جاتا اور مقہور خاتون کے لیے، مظلوم خاتون کے لیے جب کوئی اور جائے پناہ نہ ملتی تو ایسی خاتون کے لیے ایک ہی گھر تھا جو جائے پناہ تھا، وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا گھر تھا۔ جس گھر میں بچیوں کی تربیت کی جا رہی تھی، خواتین کو پناہ دی جاتی تھی، اللہ اکبر، یہ وہ گھر تھا جس گھر میں بی بی کے مال کی حالت کیا ہے، مال و دولت کتنی ہے بی بی کے پاس، اب خود تصور کریں۔
کہا کہ بی بی کا بہت بڑا ایک قصر محل ہے جس میں 400 غلام اور کنیزیں ہیں کہ جو ہر وقت بی بی کی خدمت کے لیے موجود ہیں. 400 غلام اور کنیزیں، اور پھر وہ غلام اور کنیزیں نسل در نسل بی بی کی اسی قصر اور محل میں پروان چڑھ رہے ہیں. کہا بی بی کے گھر میں سونے اور چاندی کے برتن. تاریخ کہتی ہے 80,000 نر اونٹ ہے کہ جو جناب خدیجہ الکبریٰ کی ملکیت میں ہے. 80,000 نر اونٹ، اس دور کی قیمتی گاڑی. لیکن آج آپ تصور کریں کہ اگر آج کسی انسان کے پاس 80,000 گاڑیاں ہوں تو وہ کتنا مالدار ہوگا. اس دور میں خدیجہ الکبریٰ کے پاس 80,000 نر اونٹ، اور یہ نہیں کہ وہ فقط خالی ہوتے نا، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ ہر وقت سامان تجارت سے لدے ہوتے. کوئی ان میں سے شام کی طرف جا رہا ہے، کوئی یمن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، کوئی مصر کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. بی بی کے وہ تجارتی قافلے تھے کہ جو کبھی شام کی طرف، کبھی مصر کی طرف، کبھی یمن کی طرف لے کے جائے جاتے. اب بتائیں کہ جس بی بی کے پاس 80,000 نر اونٹ ہیں، ان میں سے کتنے، ان 80,000 نر اونٹوں کی خدمت کے لیے بی بی نے کتنے خدام اور کتنے غلام رکھے ہوئے ہوں گے. کتنے تھے ایسے افراد کہ جن کے روزگار بی بی کے تجارت سے چل رہا تھا. اور بی بی کے ایک بہت بڑا ایک انداز تھا اپنے معاشرے میں غریب طبقات کی خدمت کے لیے. آج کے اس معاشرے کے لیے بی بی کا بہت بڑا کردار ایک ہدایت کا ذریعہ ہے کہ جناب خدیجہ کیا کرتی، دیکھتی کہ جو لوگ اقتصادی طور پر دیوالیہ ہو جاتے، جو بھی اقتصادی طور پر دیوالیہ ہو جاتا، مشکلات کا شکار ہوتا، وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس آتا. عرب کے بڑے بڑے شہزادے جناب خدیجہ الکبریٰ کے مقروض تھے. عرب کے بڑے بڑے شہزادے جب بھی کوئی تنگ دست ہوتا بی بی کے خدمت میں آتا. بی بی اس کو اپنے تجارتی قافلوں کے ساتھ شریک کر لیتی اور پھر کبھی شام کی طرف بھیج دیتی، کبھی یمن کی طرف بھیج دیتی. تاریخ کہتی ہے کہ سید الانبیاء بھی 2 مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے تجارتی قافلے شام کی طرف لے کے گئے، 2 مرتبہ. اور جب ساتھ میسرہ ہوتا، سرپرستی جناب پاک پیغمبر کی ہوتی، اور ساتھ میسرہ ہوتا کہ جس کی ذمہ داری تھی کہ سامان تجارت کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ سید الانبیاء کے ساتھ جانا ہے تجارتی قافلے کے ساتھ. جب واپس آ کر جناب خدیجہ الکبریٰ کو پاک پیغمبر کی شخصیت کا تعارف ہوا، میسرہ آ کر بتاتا کہ محمد کی وہ عظیم شخصیت ہے، اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جب چلتے ہیں تو ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو ہر وقت سایہ فکر رہتا ہے. محمد وہ ہیں کہ جن کے قدم اگر ریت پر پڑے تو ریت پر ان کے قدموں کے نشان نہیں بنتے. محمد وہ ہیں کہ جن کے قدم اگر پتھر پر پڑے تو پتھر پر ان کے قدموں کے نشان بن جاتے ہیں. محمد وہ ہیں کہ جب رستے پر چلتے ہیں رستے پر موجود درخت جھک کر سلام کرتے ہیں. محمد وہ ہیں کہ ایک مرتبہ تجارتی قافلے سے پانی ختم ہوا تو صحرا کے اندر جہاں دور دور تک کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی پانی کا نشان نہیں، پاک پیغمبر تھے کہ جنہوں نے اپنی مبارک انگلی سے اشارہ کیا اس مقام کو کھودا جائے. جب کھودا گیا تو وہاں سے میٹھا اور تازہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ برآمد ہوا. جب میسرہ نے آ کر بتایا کہ محمد سے بڑا کوئی صادق نہیں ہے، کوئی امین نہیں ہے، تو اس وقت جناب خدیجہ الکبریٰ نے رشتہ آنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ اپنی ایک سہیلی جناب نفیسہ خاتون کے ہاتھوں سے رشتے کا پیغام بھیجا. تو جو ہے نا میرے بھائی، اب خود دیکھیں کہ اب یہاں رک کر ایک پیغام دیتا جاؤں کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور کوشش کیا ہوتی ہے کہ ایسا گھر آئے کہ جو مال و دولت، جاگیر اور رقبے والا ہو، بینک بیلنس والا ہو. تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے رشتے کے لیے عرب کے بڑے بڑے شہزادے تھے کہ جو رشتہ مانگ رہے تھے، کافی عرصے سے مانگ رہے تھے. جناب خدیجہ الکبریٰ اس کو قبول نہیں کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی پاک پیغمبر کی صداقت اور امانت اور عظیم فضیلت کو پتہ چلا تو پھر انتظار نہیں کیا بلکہ اپنی طرف سے رشتے کا پیغام بھیج دیا. گویا کہ آج کے والدین کے لیے بھی یہ بی بی نے پیغام دیا کہ جب بھی اپنے بچیوں کا رشتہ کرنے لگو نا تو پھر ظاہری مال و دولت کو نہ دیکھ بلکہ اس لڑکے کے کردار کو دیکھ، دینداری کو دیکھ. اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ
رشتہ کرتے وقت دنیا کی بنیاد پر رشتہ نہ کر، مال کی بنیاد پر رشتہ نہ کر، جاگیر اور رقبے کی بنیاد پر رشتہ نہ کر، بلکہ اس کے کردار کو دیکھ کر کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے، واجبات کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی تیری بچی کا کوئی رشتہ آئے تو اس کے دین کو دیکھ کے لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے۔ اگر دیندار ہے، واجبات کا پابند ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو پھر اس کو رشتہ دینے سے انکار نہ کر۔ اگر تو نے انکار کر دیا تو پھر تو نے ایک ایسا فساد کی جڑ کی بنیاد رکھ لی کہ جس فساد کو پھر کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کا رشتہ کرتے وقت ترجیح، جو بنیادی ترجیح ہے وہ دین کو ہونی چاہیے، مال دنیا کو نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ترجیحات ثانویہ ہو جائے لیکن ترجیح پہلی ترجیح کو دین، کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے۔ جب بی بی کو پتا چلا کہ محمد سے بڑا کوئی صادق کوئی نہیں، محمد سے بڑا کوئی امین کوئی نہیں، پھر اپنی سہیلی کے ذریعے رشتے کا پیغام بھیجا، پاک پیغمبر تک پیغام پہنچا، تو جناب نفیسہ کا جب پیغام لے کے آئی ہے اور پیغام پہنچا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے رشتے کا، تو پاک پیغمبر نے کیا کہا؟ پوچھ کے بتاؤ۔ اللہ اکبر، اجازت لے کے بتاؤں۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ پوری کائنات جس کی اجازت کی انتظار کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جس کی اجازت کا انتظار کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کہا کہ اپنے چچا ابو، خوشبو ہے روان جس کی ہر ایک دل کی کلی میں، کھیلا ہے وہی دین ابو طالب کی گلی میں۔ اجازت لے کے جناب ابو طالب کے سامنے پاک پیغمبر نے وہ پیغام رکھا، تو جناب ابو طالب نے اس کو قبول کیا اور اپنی بہن جناب صفیہ کے ہاتھوں ایک رسمی رشتہ بھیجا، اور جب تاریخ طے ہو گئی، عقد کی طے ہو گئی، اور پھر عقد کے لیے یہ سارے افراد پاک پیغمبر جناب ابو طالب اور سارا پورا قبیلہ پہنچا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے محل اور قصر میں، اور جب اس محفل میں عقد ہو گیا، اور عقد پڑھنے والے کا نام ابو طالب ہے۔ خطبہ نکاح مکمل ہوا، اور پھر جب عقد مکمل ہو گیا تو اب جناب ابو طالب نے کہا کہ اب واپس چلنا ہے۔ افراد اٹھے، واپس چلنے لگے، سارے افراد باہر نکلے، پاک پیغمبر بھی اٹھے، واپس جانے لگے، تو اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک سوال کیا، کہا اینا یا محمد، اے محمد اب کہاں جا رہے ہیں؟ پاک پیغمبر نے کہا کہ گھر جا رہا ہوں۔ کہا اے محمد کون سا گھر؟ ھذا الدار دارک وھذا المال مالک وانا امتک۔ کہا محمد کون سا گھر؟ اب یہ گھر آپ کا گھر ہے، یہ مال آپ کا مال ہے، اور میں خدیجۃ الکبریٰ جو ملکۃ العرب تھی آج کے بعد محمد کی کنیزی میں آ چکی ہوں۔ اب میرے لیے شرف یہ ہے کہ میں محمد کی کنیز ہوں، اور پھر اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ بی بی نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کیا ہے، اور پھر کیسے خرچ کیا؟ اللہ اکبر۔ عرب کے بڑے بڑے شہزادے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مقروض تھے، لیکن جیسے سید الانبیاء نے اعلان بعثت کیا، پاک پیغمبر نے اعلان بعثت کیا، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے عام اعلان کیا، کہا کہ اے لوگوں آؤ میرے سامنے میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، میں تمہارے قرضوں کو معاف کرتی جاؤں۔ اسلام پھیلتا ہوا نظر آیا، اور اس انداز میں اسلام پھیلا۔ بی بی نے 2 تجارتیں کی ہیں، اور دونوں کامیاب تجارتیں کی ہیں۔ دنیا کی تجارت کی، مال دنیا کی تجارت کی، تو کامیاب تجارت کی، اور جب اللہ سے تجارت کی ہے تو کامیاب ترین تجارت کی ہے۔ اور اللہ سے تجارت کیا کی ہے کہ بی بی نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کیا، اور بدلے میں اللہ نے زہرا جیسی عظیم بیٹی عطا کر دی۔ نعرہ صلوات
مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ پروردگار ہر ایک کو کوثر عطا نہیں کرتا، پروردگار کوثر اسی کو ہی عطا کرتا ہے کہ جو مال کثیر راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَاكَ، بی بی کے اس عمل کو پروردگار نے اپنا عمل قرار دیا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ شیعہ سنی مفسرین کہتے ہیں کہ پروردگار نے جب تنگ دست پایا تو کس مال سے بے نیاز کیا ہے؟ وہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال تھا۔ پاک پیغمبر کی متعدد شادی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 9 شادیاں، بعض کہتے ہیں کہ 11 10 مختلف روایات کے مطابق، لیکن یہ بات متفق ہے کہ پاک پیغمبر کی جب رحلت ہوئی تو اس وقت 9 بیویاں ایسی تھیں کہ جو زندہ تھی۔ سید الانبیاء جب ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ ازواج مطہرہ جو پاک پیغمبر کی ازواج مطہرات تھیں، امہات المومنین، عظیم بیویاں کہ جو مومنین کی مائیں ہیں، بہت بڑا ان کا مقام ہے اور بہت بڑی ان کی عظمت ہے۔ ان کے خرچ اخراجات کہاں سے پورے ہوتے؟ تاریخ کہتی ہے کہ بیت المال سے ان کا وظیفہ لگا تھا کہ جو ہر مہینے ان کو ملا کرتا تھا اور ان مقدس بیویوں کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا۔ ان بیویوں کے باقاعدہ یعنی ماہانہ طور پر وہ وظائف معین کیے گئے تھے اور ماہانہ طور پر ان کو دیے جاتے تاکہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ وہ اور تھیں کہ جن کو اسلام کا بیت المال پالتا رہا، وہ اکیلی خدیجۃ الکبریٰ تھی کہ جس کے مال سے اسلام پلتا رہا۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ہے کہ جس کے ذکر کو چھپایا جا رہا ہے، یہ بھی ہے کہ جس کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ ضروری تھا کہ ان بی بی کے ذکر کو آنے والی نسلوں تک منتقل کیا جائے۔ یہ تھی، یہ بی بی ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ 25 سال تک، یعنی پاک پیغمبر نے جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سے عقد کیا ہے تو 25 برس تک جناب خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہیں، اور جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہیں پاک پیغمبر نے پھر بی بی کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ باقی مختلف جو شادیاں کی گئیں بیویاں موجود ہیں تو پاک پیغمبر نے دوسری شادیاں کی ہیں، لیکن جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ موجود رہیں، سب سے زیادہ عرصہ کہ جس بی بی نے سید الانبیاء کے ساتھ گزارا ہے وہ 25 برس جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ جنہوں نے سید الانبیاء کے ساتھ گزارا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ 25 برس تک بلا شرکت غیر محبت پیغمبر کی اکلوتی وارث ہے تو خدیجۃ الکبریٰ، اور یہی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاک پیغمبر غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے، وہ عرب کی بڑی عرب کی شہزادی کہ جن کی خدمت کے لیے غلام اور کنیزیں موجود تھیں، ایک وقت وہ آیا کہ بی بی اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتی اور پھر اپنے ہاتھوں سے وہ بی بی یعنی صنف نازک ہوتے ہوئے پہاڑوں سے سفر کرتے ہوئے غار حرا تک سید الانبیاء تک کھانا پہنچاتی تھی۔ یہی خدیجۃ الکبریٰ تھی، اور یہ شرف ہے بی بی کا کہ سید الانبیاء یہ کہتے ہوئے نظر آئے، فرماتے ہیں کہ اذا نظرت الى خدیجہ لزالت عنی الہموم والاحزان، کہا جب بھی میں گھر آتا، تھکا ہارا جب گھر آتا اور میری نگاہ خدیجۃ الکبریٰ کے چہرے پر پڑتی، میری جسم کی تھکاوٹ اتر جاتی۔ اور یہ شرف ہے دونوں ماؤں بیٹیوں کا۔ جناب زہرا کے حوالے سے بھی یہی جملے امیر کائنات کے ملتے ہیں۔ کبیر المومنین فرماتے ہیں کہ اذا نظرت الى فاطمہ لزالت عنی الہموم والاحزان، کہ جب بھی میں گھر میں آتا اور میری نگاہ فاطمہ کے چہرے پر پڑتی میری جسم کی تھکاوٹ اتر جاتی تھی۔ اور واقعی گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے، اس میں بنیادی کردار ازواج کا ہے، بیویوں کا ہے کہ جب مرد باہر کے مزدوری محنت کر کے باہر کی پریشانیاں اٹھا کر تکلیفیں اٹھا کر گھر میں شام کے وقت آئے تو گھر کا ماحول اتنا پرسکون ہو، جنت جیسا ہو کہ وہ مرد اپنے گھر میں آ کر سکون محسوس کرے۔ یہ بی بی کا کردار ہے۔ آج کی خواتین کا کردار بھی ویسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن آج ہوتا کیا ہے کہ باہر سے تھکا ہارا مرد گھر میں آتا ہے اور گھر میں تھکاوٹ
اور بڑھ جاتی ہیں گھر میں، اور ایسی پریشانیاں موجود ہوتی ہیں جس سے، لیکن یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے حقوق ادا کرنے چھوڑ دی، اپنے واجب جو حقوق العباد تھے ان کی ادائیگی میں ہم نے کوتاہی کی۔ مرد نے بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے، بیوی نے شوہر کے حقوق ادا نہیں کیے، اور جب دونوں نے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کیے تو نتیجہ یہ ہوا کہ گھر بجائیے کہ جنت جیسا ہو جاتا اور پرسکون ہو جاتا۔ حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ شوہر بیوی کے لیے باعث سکون ہونا چاہیے اور بیوی کو شوہر کے لیے باعث سکون ہونا چاہیے، لیکن آج کا ماحول ایسا نہیں ہے، بلکہ شوہر بیوی کے لیے باعث تکلیف ہے اور بیوی شوہر کے لیے باعث تکلیف ہے، اور جب دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر گھر بجائے جنت جیسا ہو جائے جہنم سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے لیے سکون ڈھونڈنے کے لیے گھر کا رخ نہیں کرتا، پھر باہر کی طرف رخ کرتا ہے۔ پھر مرد سکون کہاں سے ڈھونڈتا ہے؟ موبائلوں میں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اور بیوی بھی سکون کہاں سے ڈھونڈتی ہے؟ اسی موبائل سے۔ اللہ اکبر! ضروری تھا کہ ہم سیرت اہل بیت پر عمل کرتے، اپنے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ پر جو ایک تاریخ کی طرف سے ستم کیا گیا، جس طرح جناب ابو طالب پر ستم کیا گیا کہ جناب ابو طالب کی ایمان کا انکار کیا گیا، جناب خدیجہ الکبریٰ کے اوپر دو تاریخ کی بنیادی ستم۔ ایک کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا جب عقد ہوا ہے تو اس وقت پاک پیغمبر کی عمر مبارک 25 برس، جو ہمیں نصابوں پر میں پڑھایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ کس انداز میں نصاب نسلوں کو برباد کرتا ہے، کہ اگر نصاب حق سے دور ہو تو کس انداز میں معنی بنتا ہے اور نسلوں کو حق سے پوشیدہ رکھ دیتا ہے۔ کہ ہمیں پڑھایا گیا، ہماری نسلوں کو پڑھایا گیا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی؟ دیکھیں 40 برس۔ یعنی وہ افراد بھی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے جو مجالس بھی سنتے ہیں اور جن کی زندگی گزری ان مجالس میں، ان محافل میں آتے ہوئے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان مجالس میں بھی اس چیز کو بیان نہیں کیا گیا اور ہمارے نصابوں میں بھی اس چیز کو بیان نہیں کیا گیا، اور ہمیں نصابوں میں یہی پڑھایا گیا کہ پاک پیغمبر کی عمر مبارک 25 برس اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 برس۔ گویا کہ کیا بتایا جا رہا ہے، پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ سید الانبیاء ایک نوجوان تھے اور جناب خدیجہ الکبریٰ بڑھاپے کی طرف تھیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ طبقات ابن سعد اہل سنت کی معتبر کتاب، علامہ ذیشان حیدر جوادی شیعہ کے برجستہ عالم دین، نعمت اللہ جزائری ایک علمی شخصیت، باقاعدہ انہوں نے تحریر کیا ہے طبقات ابن سعد اہل سنت کی معتبر کتاب، کہ پاک پیغمبر کی ولادت بسعادت عام الفیل کے پہلے سال اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی ولادت بسعادت عام الفیل سے 2 برس پہلے ہوئی، تو پھر فرق کتنا نکلا؟ فقط 2 برس کا، کہ جب پاک پیغمبر کی عمر مبارک 25 برس ہے اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 27 برس۔ اور دوسری چیز کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ کا عقد ہوا ہے پاک پیغمبر سے تو اس وقت نعوذ باللہ جناب خدیجہ الکبریٰ بیوہ تھی، اور اس سے پہلے بھی 2 عقد ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ عقد ہوا پھر بیوہ ہوئی، پھر عقد ہوا پھر بیوہ ہوئی، اور تیسری مرتبہ پاک پیغمبر سے عقد ہوا۔ اس انداز میں توہین آمیز وہ اس انداز میں بی بی کا کردار کشی کی گئی۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ تحقیق کا میدان کھلا ہے، آپ کے لیے تحقیق کا میدان کھلا ہے، اپنی تحقیق کریں، لیکن میں اپنی اس مختصر سے وقت میں فقط اپنے عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ وہ عظیم خاتون کہ جس کو پروردگار عالم نے 11 معصوم اماموں کی ماں کا درجہ دیا ہے، ممکن ہی نہیں کہ کسی غیر معصوم نے چھوا بھی ہو، ممکن نہیں۔ اور
پاک پیغمبر ہمیشہ یاد کیا کرتے ہیں. خود حضرت عائشہ ام المومنین روایت کرتی ہیں، کہا کہ سید الانبیاء کی زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن پاک پیغمبر نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یاد نہ کیا، ہمیشہ یاد کیا کرتے ہیں. بلکہ حتیٰ کہ یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ایک سہیلی تھی، ایک خاتون، بوڑھی خاتون، اکثر آتی، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، ایک بوڑھی خاتون آتی اور سید الانبیاء اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب بھی کوئی گھر میں گوشت آتا یا اس طرح کی کوئی چیز آتی تو باقاعدہ ہدیے کے طور پر اس خاتون کو بھی ایک حصے کے طور پر بھیجا جاتا، اس کا حصہ معین کیا. بلند تر صلوات. بس ختم کر رہا ہوں. آغا صاحب کا آنا میرا جانا بنتا ہے. ایک حصہ معین کیا جاتا، باقاعدہ پھر پوچھا جاتا، یا رسول اللہ یہ کون بڑھیا خاتون جس آیت جس کے احترام میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کوئی اس کے لیے خصوصی طور پر آپ تحائف بھی بھیجتے ہیں. اس وقت سید الانبیاء نے کہا کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی ہے. اللہ اکبر. اور حضرت عائشہ خود روایت کرتی ہیں، ما غرت علی احد من نساء النبی کما غرت علی خدیجۃ الکبریٰ. حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے آج تک کسی زندہ بیوی سے اتنا حسد نہیں کیا کہ جتنا میں نے رسول اللہ کی اس مردہ بیوی خدیجۃ الکبریٰ سے میں نے حسد کیا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ سید الانبیاء حبیب خدا روزانہ خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے، اتنا یاد کرتے کہ حتیٰ کہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے خود سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہر وقت خدیجۃ الکبریٰ کو یاد